نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، درس قرآن کے حوالے سے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4 کی آیت نمبر 38 اور 39 زیر مطالعہ ہے۔ ترجمہ: ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ گزشتہ درس میں سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے توبے کا بیان تھا۔ لغزش ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس رجوع کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمایا۔ وہ الفاظ ان کے دل میں الہام فرمایا جن سے انہوں نے اپنی اس کوتاہی کی معافی مانگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔ اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو آدم کے اولاد کے لیے بھی طریقہ کار یہی ہے، جب کوئی غلطی ہو جائے تو ڈٹائی سرکشی کے بجائے، غرور اور فخر میں مبتلا ہونے کے بجائے اس پر بندہ سنجیدگی سے غور کرے کہ اس گناہ سے مجھے جو نقصان پہنچنے والا ہے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے بجائے ندامت، جیسے میرے دادا نے ندامت کا اظہار کیا، پشیمانی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے حضور التجا کی، تو اللہ نے اس کو اور بلند فرمایا، اس کو خلافت عطا کی، اس کو نبوت سے نوازا اور دنیا میں بھیجا۔ تو یہاں پر ان آیات میں پھر دنیا میں آنے کا بیان ہے۔ توبہ تو قبول کر لی گئی لیکن دوبارہ جنت نہیں بھیجا گیا، اس لیے کہ وہ جنت کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا، پیدا ہوا تھا زمین کی خلافت کو سنبھالنے کے لیے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو یہاں پر یہی کلمہ مکرر آیا ہے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ حاکمانہ حکم تھا اللہ کا، حاکمانہ امر تھا پہلی آیت میں، اور اب حکیمانہ حکم ہے۔ توبہ قبول کرنے کے بعد حکیمانہ ہدایات دیے جاتے ہیں اور سمجھایا جاتا ہے کہ جانے کے بعد تیرے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا۔ غلطی تو معاف ہو گئی، آگے تم کیا کرو گے اور دوبارہ اپنے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے تم نے کیا کرنا ہوگا، اور میری طرف سے تیری کیا مدد ہوگی،
اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرماتا ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب۔ تو جمیعا سب یعنی آدم، حوا، شیطان، آدم کے اولاد سب کو نیچے زمین پہ جانے کا حکم دیا گیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب اس آیت سے علماء فرماتے ہیں مذہب کی ضرورت، ایک دین کی ضرورت، ایک نظام زندگی، نظام بندگی کی ضرورت۔ اب دنیا میں تو آیا انسان، لیکن کیا کرے گا، کس طرح زندگی بسر کرے گا، طریقہ کس کا ہوگا، اور دوبارہ اس دنیا سے کہاں جائے گا اور کہاں جانا ہے، اس کے لیے الہی تعلیمات کی ضرورت محسوس ہوئی اور وحی کی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر تم کو پہنچے، آئے تمہارے پاس میری طرف سے، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت۔ اب اس میں مصدر ہے، مصدر کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ ہدایت کے جتنے بھی اسباب ہیں، انسانی عقل ہدایت کے اسباب میں سے ہے، عقل سے بندہ کام لے، اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوں گی، اللہ کی طرف سے اولاد آدم کے لیے اللہ کے نمائندے آئیں گے، جن میں پہلا نمائندہ خود آدم علیہ السلام تھے، اور آخری امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تم کو، فَإِمَّا، ان اور ما سے یہ مرکب ہے، اگر کا ترجمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ پر لازم اور واجب نہیں تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی مرضی سے آگاہ کرنے کے لیے، اپنی پسند اور ناپسند سے آگاہ کرنے کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت، اس کی مہربانی اور انسانیت پر اس کا احسان ہے، اور انسانوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان محسنین بندوں کی اطاعت کرے، ان کی تعظیم کرے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرے۔ یہ اس احسان کا شکر ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اس ہدن میں کتابیں داخل، عقل انسانی داخل، اور انبیاء علیہ السلام بھی داخل۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو اللہ کی رحمت کو دیکھو، دنیا میں تمہیں بھیجا لیکن اکیلا نہیں چھوڑا۔ اگر ہمیں ہماری مرضی کے حوالے کیا جاتا تو کتنے مشکل میں ہم پڑ جاتے۔ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، اور کس بات سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، یہ کتنا خطرناک کام تھا، کتنا مشکل کام تھا، لیکن اللہ نے یہ رحم فرمایا انسانوں پر کہ انسانوں میں سے کچھ بندوں کو منتخب کر کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ فمن تبع ہدایا، تو جو چلا، تبع تابعداری کی، پیروی کی، چلا ہدایا میری ہدایت پر، تو اسے بھی پتہ چلتا ہے ہدایت وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، اللہ کی بیان کی ہوئی ہے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے کوئی راستہ اختیار کرے، اس پر چلنا شروع کر دے اور یہ کہے کہ یہ
میری عقل مانتی ہے اور میرا سوچ ہے یہ درست ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کی تائید نہ کرتی ہوں، اس کا ثبوت اللہ کے رسول کی تعلیمات سے نہ ہو، تو یقیناً وہ گمراہی ہے۔ فمن تبع ہدایہ فرمایا اللہ نے ہدایت کے لیے میں نے انبیاء کو بھیجا ہے، میں نے کتابیں نازل کی ہے، اور علماء میری بات آگے کرتے ہیں، میری بھیجی ہوئی کتابوں کی بات تم تک پہنچاتے ہیں، تو ان کو جو کوئی فالو کرے گا، ان پر کوئی عمل کرے گا، تو فلا خوف، اس کا نتیجہ ہوگا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اسے ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کی راہ سعادت کی راہ ہے، خوش نصیبی کی راہ ہے اور خوش بختی کی راہ ہے، اور اس کے مقابلے میں بے ایمانی، شرک، کفر، نفاق کی راہ یقیناً شقاوت کی، بد نصیبی کی راہ ہے، اور اس کا محسوس پیکر بد نصیبی کا، شقاوت کا، وہ جہنم ہے۔ تو یہاں سے یہی فرمایا فمن تبع ہدایہ، میری ہدایت پر چلا، تو نبوت کا جو تصور ہے اس کو واضح کیا کہ نبی کوئی اوتار نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر حلول کرے، اس کے اندر آ جائے، جیسے ہندوؤں میں براہیمہ کا عقیدہ ہے، اور خدا نہ خود انسانی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ پیغمبر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور انسان ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، اللہ کی دعوت کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ ہاں، کمالات نبوت دوسرے انسانوں سے اس کو ممتاز کرتے ہیں، اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں، اس کو معصوم ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ وہ انسانوں کے لیے نمائندہ ہوتا ہے۔ اور یہی مضمون قرآن میں متعدد بار دہرایا گیا ہے، اما یأتینکم رسل منکم فرمایا دوسرے مقام پر، اگر آئیں گے تمہارے پاس میری طرف سے رسول، اور ایک موقع پر اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا اہل ایمان پر، اذ بعث فیہم، وہ احسان یہ کہ مقرر فرمایا انہی میں رسولا منہم من انفسہم، رسول انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے، تاکہ وہ انسانیت کے لیے رہنما بن سکے۔ فمن تبع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ خوف اور حزن، ایک تو یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں یہ خوف اور حزن، دنیا میں تو خوف بھی ہے اور حزن بھی ہے، ہاں دری دنیا کسے بے غم نباشت، اگر باشد بنی آدم نباشت، اس دنیا میں کوئی بھی بے غم نہیں ہے، اگر کوئی بے غم ہے تو وہ انسان نہیں ہے، انسان ہو اور اس کے ساتھ غم نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں پر یہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، آخرت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مفسرین فرماتے ہیں یہ جنتی زندگی کی قرآنی تعبیر ہے، جنت میں خوف نہیں ہوگا، جنت میں حزن نہیں ہوگا۔ تو خوف کہتے ہیں مصیبت کے آنے سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے، جو خطرہ ہوتا ہے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ مثلا اسٹوڈنٹس ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، ایگزام سے پہلے ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہیں GPA کم نہ آ جائے یا فیل نہ ہو جاؤں،
لیکن جب فیل ہو جاتے ہیں یا جی پی اے کم آ جاتا ہے تو پھر حزن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں کہ سال گزر گیا، مہینہ گزر گیا اور یونیورسٹی لائف ختم ہو گئی اور ہم آگے نہ جا سکے۔ مصیبت کے آنے سے پہلے خوف ہوتا ہے کہیں یہ مصیبت مجھ پر نہ آ جائے۔ جب مصیبت آ جاتی ہے تو بندہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دولت پاس ہے، یہ لٹ نہ جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے، خوف کھاتا ہے بندہ، اور اگر لٹ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ڈاکہ پڑ جاتا ہے تو اس کے بعد حزن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب دنیا میں یہ چیزیں تو ہیں، اور انسانی طبیعت کے حوالے سے پیغمبر بھی ڈرتا ہے۔ بحیثیت انسان اس کے سامنے بھی کوئی جنگلی درندہ آ جائے وہ بھی ڈرے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سام بنتے ہوئے جب دیکھا تو اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس کی درندگی سے ڈرتا ہے، اس کی کوئی عظمت اس کے دل پہ نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک اللہ کے حضور خوف کی بات ہے وہ کمال ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندے اللہ کی عظمت سے خوف کھاتے ہیں، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، جیسے فرمانبردار مرید اپنے شیخ کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے۔ فرمانبردار شاگرد اپنے استاذ کا اس طرح احترام کرتا ہے کہیں استاذ ناراض نہ ہو جائے۔ فرمانبردار اولاد اپنے والدین کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے۔ تو اس قسم کا خوف یہ اچھی بات ہے، کمال ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اللہ کے نیک بندے بھی اللہ کی عظمت کو اپنے دل و دماغ میں حاضر کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جہاں تک جہنم وغیرہ کی خوف ہے تو انسان جب دنیا سے رخصت ہونے کو ہوگا تو اس کے اوپر ملائکہ اتریں گے، ملائکہ آئیں گے، فرشتے آئیں گے، وہ تسلی دیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ خوف کی بات نہیں اور غمگین ہونے کی بات بھی نہیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی سے اچھے مقام کی طرف جا رہے ہو۔ والذین کفروا وکذبوا، اور جو لوگ منکر ہوئے، یعنی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اور پھر یہ فرمایا فمن تبع ہدایا، تابعداری کی۔ صرف کتاب قرآن پاک کو ہم نے رکھا ہے، گھر میں طاق میں رکھا ہے، سجایا ہے، اور رسم و رواج میں اس کو ہم اٹھاتے ہیں، دلہا کو رخصت کرتے ہوئے، دلہن کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر کے اوپر اس کو پکڑتے ہیں، اس کے نیچے سے گزرے تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور دکان خریدتے ہیں، بزنس شروع کرتے ہیں، وہاں ختم کے لیے پڑھتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، کوئی مرتا ہے ایصال ثواب کے لیے بچوں کو بلا کر پڑھواتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ تم اس کو نئے گھر کے افتتاح میں پڑھو تو برکت ہوگی، نئے دکان کے افتتاح میں پڑھو تو برکت ہوگی۔ برکت اس وقت ہوگی تبع ہدایا، قرآن نے فرمایا میری بھیجی ہوئی ہدایت کی تابعداری کی۔ اس دکان میں جو بیچ رہا ہے وہ حلال کی چیزیں بیچ رہا ہے،
حرام سے اجتناب کر رہا ہے، لوگوں پر ظلم نہیں کر رہا ہے، خدمت کی نیت سے کام کر رہا ہے، تو برکتیں خود نازل ہوں گی۔ اسی کے قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ فمن تبع ہدایا، اور گھر ہے، گھر کے اندر رکھا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا درس ہوتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتا ہے، تو اس گھر میں یقیناً برکتیں نازل ہوں گی۔ اور 24 گھنٹہ فحش ڈرامے دیکھتا رہتا ہے اور ہمیشہ گانا بجانا ناچنا ماحول ایسا بنا رکھا ہے، تو قرآن اگر درجن قرآن بھی لا کر رکھ دیے تو اس چیز کا تعلق پھر برکت کے ساتھ نہیں ہے۔ فمن تبع ہدایا، تابعداری کی بات کی ہے۔ جہاں کہیں قرآن کہتا ہے، کامیابی کا جو اصول ذکر کرتا ہے، تو تابعداری، قرآن کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اس کے لیے قرآن وقت نکالتا ہے، اس پر مال لگاتا ہے، اس پر اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے، اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کے لیے دنیا کے 4 پیسے کا نقصان برداشت کرتا ہے۔ فمن، قرآن نے بھی یہی فرمایا، تبع ہدایا فلا خوف، اگر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم سے نجات اگر چاہتے ہو، اس لیے کہ سب سے بڑا خوف جہنم کا ہونا چاہیے، اور سب سے بڑا حزن جنت اگر ہاتھ سے چلی جائے اس کا ہونا چاہیے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اگر کوئی نسخہ چاہتے ہو تو قرآن کے قریب آ جاؤ۔ مقابلے میں وہ لوگ جو قرآن سے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں، والذین کفروا، اور جو لوگ منکر ہوئے، کفروا جھٹلایا، کفر کا معنی ہے چھپانا، چھپانا، انکار کرنا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور کذبوا جھوٹ کی نسبت کی، منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، بِآيَاتِنَا، آیات جمع ہے آیتن کی، آیت نشانی علامت کو کہتے ہیں، اور قرآن کریم کا جو فقرہ ہے، ایک دائرے سے دوسرے دائرے تک، اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے لیے بھی قرآن کریم میں آیت استعمال ہوا ہے، اور حکم خداوندی کے لیے بھی آیت ہے۔ اور آیات میں سب سے بڑی جو آیتیں ہیں، سب سے بڑی نشانیاں 2 ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغمبر۔ وقت کا پیغمبر سب سے بڑی نشانی ہے، اور وقت کی کتاب سب سے بڑی نشانی ہے۔ کذبوا، کفروا اور کذبوا، کفر کیا اور جھوٹ کی نسبت کی، یعنی کفر کیا، عقیدہ نہیں رکھا اس کے صحیح ہونے پر، اس کا انکار کیا، اس چیز کا تعلق دل کے ساتھ ہے، عقائد۔ اور کذبوا، زبان سے ان کو جھٹلایا، دل سے انکار کیا اور زبان سے جھٹلایا۔ اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، اصحاب والے ہیں، النار، آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیشہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ لا یموتون فیہا ولا ہم عنہا یخرجون، وہاں مریں گے نہیں، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو الہام کی ضرورت پر اس آیت میں زور دیا گیا، اور ہدن، اللہ کی طرف سے رہنما آئیں گے، اور وہ رہنما انبیاء ہوں گے، کتابیں ہوں گی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے اندر سے اٹھائے جائیں گے،
خود انسان ہوں گے اور ان کی جو صلاحیتیں جو صفات ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علم میں ہوں گے۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ صرف علم کی وجہ سے انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، جبکہ اس کے ساتھ احساس بھی ضروری ہے، علم کے ساتھ احساس کا ہونا ضروری ہے۔ تو احساس دلانے کے لیے کہ علم پر عمل کرتے ہوئے بندہ کس کو دیکھے، تو اس کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔